نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ 22 رجب کے حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعارف کے سلسلے میں کل کی گفتگو میں آپ نے ان کے والد گرامی کے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ آج کی گفتگو میں تھوڑا سا تعارف ان کی والدہ کے متعلق بھی ہو جائے اور پھر ان کی اپنی جو ذات اور شخصیت ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو انشاءاللہ چلے گی۔ آپ کی والدہ کا نام ہند ہے۔ عمومی طور پر بہت سارے لوگ لکھنے میں اور پڑھنے میں، ہمارے مقررین بھی واعظین بھی ہندہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ لفظ ہندہ نہیں ہے، یہ پنجابی کا یا ہندی کا یا اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں ہند نام جو ہے یہ خواتین کے لیے عرب میں استعمال ہوتا تھا۔ ہند ابن حالہ بھی ایک شخصیت گزری ہیں صحابیات میں سے، اسی طرح یہ سیدہ ہند بنت حتبہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ اب یہ وہ عورت ہیں کہ ان کا ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سلسلہ آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں جناب ہاشم، اور پھر جو ہے ابو سفیان کے پردادا تھے عبد شمس، اسی طرح سیدہ ہند جو ہے اس کے پردادا بھی عبد شمس ہی تھے، اور یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں اور عبد مناف کے بیٹے ہیں دونوں، تو یہ اوپر سے ایک ہی خاندان چلا آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی جنہوں نے آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ان کا بھائی تھا ابو حذیفہ، وہ بھی سابقین الاولین میں سے، انہوں نے بھی آغاز میں اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جو اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کو طلقاء کہتے ہیں۔ ان صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ طلقاء۔ اب طلقاء کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے اعلان کیا تھا کہ جاؤ تم سب کو میں نے معاف کر دی، انتم الطلقاء، تم سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اب یہ ان کی عظمت کا اظہار ہے۔ بے شک وہ صحابہ کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا سابقون الاولون میں سے ہیں وہ، اور جنہوں نے بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا جو بعد والے ہیں، یہ فضیلت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، لا یستوی، مساوی نہیں ہے، لا یستوی برابر نہیں ہے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اس کے بعد ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے، یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ لیکن اللہ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہ پہلے والے ہوں طلقاء ہوں یا بعد والے ہوں، ہر صحابی نبی وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قرآن پاک کا نعرہ ہے، یہ قرآن پاک کا جملہ ہے، یہ جو ہے کسی کا اپنا جملہ اور نعرہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے، جو پہلے والے تھے جو بعد والے تھے۔ تو یہ سیدہ ہند طلقاء میں سے تھی، لیکن انہی طلقاء میں سے حضرت اکرمہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول ہیں۔ تو طلقاء میں بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور ظاہر ہے اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یا آپ کی صحابیات ہیں۔ کائنات میں نبوت کے بعد جو سب سے بڑی سند جو ہے وہ اللہ نے کسی کو عطا کی ہے نا، تو وہ صحابہ کو ملی ہے۔ عظمت بھی سب سے زیادہ ہے، اور ان کو ایک جو سند ملی ہے کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہے۔
یہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے ایک ایوارڈ ہے جو کائنات میں نبوت کے بعد سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو ان کو میسر آیا ہے۔ اب یہ فتح مکہ کے موقع پر آئیں، اسلام قبول کر لیا۔ اب جتنی عورتیں اس موقع پہ مسلمان ہوئی تھیں نا، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں یا نقاب کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایمان قبول کرنے کے بعد بیعت لے رہے ہیں۔ اب بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ ہاتھوں پہ، صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتی تھی، لیکن عورتوں کی بیعت تو شرعاً اس طرح جائز نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ تعلیمات کی تلقین فرماتے تھے کہ میں ان چیزوں پر تم سے بیعت لیتا ہوں۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ آج کے بعد کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ولا یقتلن اولادہن، تم نے آج کے بعد اپنی اولادوں کو ناحق قتل نہیں کرنا ہے۔ ولا یزنین، آج کے بعد بدکاری نہیں کرنی ہے۔ ولا یسرقن، آج کے بعد چوری نہیں کرنی ہے۔ ولا یاسین فی معروف، نیکی کے کام میں تم نے جو ہے وہ اپنے نبی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، زندگی بھر رسول اللہ کی میری اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ بیعت ہو رہی ہے۔ اب یہ عورت بھی آئیں، اور عرب کی بڑی بہادر، بڑی عقل مند، بڑی سمجھدار اور بڑی زیرک قسم کی یہ خاتون تھی۔ جب یہ آئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو شروع ہوئی، اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی تو وہ ساتھ ساتھ گفتگو کرتی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یدنین، آج کے بعد یہ عورتیں بدکاری کے قریب بھی نہیں جائیں گی، تو کہنے لگی یا رسول اللہ، کوئی آدمی یہ تصور بھی کر سکتا ہے گناہ کے قریب اس طرح کی حرکت کرے؟ حالت کفر میں جو آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، وہ مسلمان ہونے کے بعد ایسی حرکت کب کرے گا؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل بھی نہیں کرنا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم کیا قتل کریں گے؟ وہ تو لوگوں نے اپنی اولادیں جوان ہوئیں تو جنگوں میں آپ کے لوگوں کے ہاتھوں ہی ماری گئی ہیں، بہت سارے نوجوان مارے گئے ہیں، تو آپ پیچھے بچہ ہی کیا ہے؟ ایسی باتیں وہ کر رہی تھی، بڑی جرأت کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، اب پتہ نہیں کون۔ اور پھر ایک سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرتی ہے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا ولا یسرقن، چوری نہیں کرنی، تو کہتی ہے یا رسول اللہ، میرا جو خامند ہے نا وہ خرچہ دینے میں تھوڑا سا جو ہے وہ سخت آدمی ہے۔ اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس کے مال میں سے خود ہی، گھر میں ضرورت ہوتی ہے نا، خود ہی اٹھا لیتی ہوں، کیا مجھے اتنی اجازت ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، جتنا گھر کی ضرورت ہے وہ اس کے دیکھے بغیر ہی، پوچھے بغیر ہی تم استعمال کے لیے اٹھا سکتی ہو، زیادہ پیسے نہ نکالنا، لیکن یہ ہے کہ ضرورت کے لیے تھوڑے سے جو گھر کے خرچے کے لیے وہ نکال سکتی ہو بغیر پوچھے بھی۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی نا کہ اس نے اچانک اپنا وہ پردہ جو ہے وہ پیچھے ہٹا دیا۔ کیوں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم ہے، آپ کی ساس ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے دیکھا یہ تو ہند آ گئی ہے، یہ ساری جو گفتگو کر رہی تھی اور یہ جو کلمہ پڑھنے والی یہ کون ہے؟ یہ ہند ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہ ہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بک، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم۔ اب اللہ کے نبی نے اسے خوش آمدید کہا، خوش ہوئے اللہ کے نبی۔ اور پھر باتوں باتوں میں وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ، ہماری آپ کے ساتھ دشمنیاں چل رہی تھی، مخالفت تھی، میرا خامد عرب کا سردار تھا، قریش کا بڑا تھا، جنگی ہوتی تھی، قیادت وہ کرتا تھا، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن آپ کا جو گھر تھا نا، مجھے حالت کفر میں ہمیں یہ سب سے برا لگتا تھا۔ بڑی کھلی سی، بڑی بہادر، دلیر اور بڑی عجیب قسم کی عورت ہے، جو بھی بات دل میں کھول کے سامنے کر رہی ہے۔ اب کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ کا جو گھر تھا نا عرب کی دھرتی پر، یہ مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، نعوذ باللہ، مجھے اس سے نفرت تھی، لیکن آج جب آپ کے قدموں میں آ گئی ہوں تو آپ کے گھر سے زیادہ عزت والا اللہ کی دھرتی پر میرے نزدیک کوئی گھر نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ اتنی بات ہوتی نا، یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن اسی بخاری شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی ہے، بغیر قسم کے بھی اللہ کے نبی فرما دے تو کتنی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی جب قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں تو پھر اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا کہ جو پیغمبر کی قسم پہ بھی اعتماد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کیا قسم اٹھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ۔ اب بخاری شریف میں ایک جگہ پہ کیا ہے؟ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جملہ تھا۔
اب یہاں بھی کچھ لوگوں نے پھر ڈنڈی ماری، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو جملہ ہے نا یہ راوی نے کہا ہے، جس نے حدیث نقل کیا نا وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنی قسم ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا تھا، پھر آگے بات ذکر کر دیا۔ اب بات کو اس پھیر گیا ہے، آگے بیان کرنے والوں نے، تشریح کرنے والوں نے پھیرا بات کو اور کہا کسی طرح ان کی عظمت کو کم کر کے مسلمانوں کے سامنے لایا جائے۔ اب کہا نہیں یہ تو راوی نے کہا ہے، لیکن اسی بخاری شریف میں دوسری جگہ ہم جائیں نا تو وہاں پر راوی کے نہیں لکھا ہوا بلکہ کیا لکھا ہوا ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اب کیا پتہ چلا کہ یہ قسم اٹھانے والے اللہ کے نبی ہیں، یہ راوی کی قسم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی۔ اور قسم اٹھا کے کیا کہا؟ قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم وَأَيْزَمْ بِكَ، آج میری بھی کفیت یہی ہے کہ عرب کی دھرتی پر مجھے جس گھرانے سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ ابو سفیان اور سیدہ ہندہ کا گھر ہے۔ یہ سیدہ ہند کا گھر جو ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، یہ قسم اٹھا کے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جی۔ اور پھر جیسے کلمہ پڑھا نا، گھر میں آئی اور گھر میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے جن کی پوجا ہوتی تھی، پتھر کا بت، کلاڑا لیا اور پتھر کو توڑ دیا، اور ساتھ ہی کیا کہتی ہیں، کنّا منک فی غرور، تیری وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، تو ہمارا خدا ہے۔ ساتھ ہی اس کو سناتی بھی جا رہی ہیں اور کلاڑا اٹھا کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیا کچرے میں۔ یہ اس کی جرت ہے جی، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد اپنے بتوں کو توڑ کے گلی میں پھینک دینا اور کوڑا کی کرکٹ میں وہاں اٹھا کے پھینک دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف مسلمان ہوئے، سیرت طیبہ میں لکھا ہوا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ اب ہر قبیلے نے اپنے مخصوص بت بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان کا جو بت تھا نا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو توڑ کے پھینک دو۔ اب لوگ ڈر رہے تھے، اب یہ بھی کلمہ پڑھا ہے، اس کی الوہیت کا انکار کر دیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن فوری جو کلمہ پڑھا نا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب کہا توڑو تو بت توڑتے ہوئے تھوڑے ہچکچا رہے تھے کہ چلو یہ الہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، لیکن توڑیں گے کیا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ ان کے قبیلے کا بت ان کے اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑا جا رہا، تم توڑ کے پھینک کے آ جاؤ۔ تو یہ دونوں گئے اور جا کر ان کے بت کو توڑ دیا۔ جس کام کو قبیلہ بنو ثقیف کے مرد نہ کر سکیں، کتنی جرت کے ساتھ یہ عورت وہ کام خود کر رہی ہے۔ آئی گھر میں، کلاڑا اٹھایا، بتوں کو توڑا اور گلی میں باہر پھینک دیا، کہا کہ کنّا منک فی غرور، تیری وجہ سے ہم غلط فہمی اور شرک میں مبتلا تھے، آج اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تجھے میں اٹھا کر باہر پھینکوں گی، توڑ کے باہر پھینک دیا۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے نا تو بڑے پکے تھے۔ اب یہ کہنا کہ یہ اوپر سے پڑھ لیا تھا، اندر سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بڑے پکے لوگ ہیں۔ کیوں؟ ان کی پختگی کا ایک اظہار کر دوں آپ کے سامنے، کتنے پکے تھے۔ آپ نے کل سنا سیدنا ابو سفیان کی آنکھیں چلی گئیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے نبی کہتے بھی ہیں اگر چاہو تو دعا کروں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آنکھیں نہیں، آپ کے ہاتھوں سے مجھے جنت چاہیے۔ یہ کتنی پختگی ہے ایمان کی۔ اور یہاں پختگی کا عالم کیا ہے؟ ان کی جو بیٹی ہے سیدہ ام حبیبہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، حضور کی بیوی ہیں۔ حبشہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ میں تھیں، ہجرت کر کے گئی ہوئی تھی، وہاں سے آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح مبارک ہو گیا۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میری بیٹی کا نکاح کس سے ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتا ہے کہ عرب میں میری بیٹی کے لیے اس سے زیادہ عزت والا آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ حالت کفر میں اس کی کفیت ہے۔ اور پھر اسی حالت میں جب ایک معاہدے کے لیے مشرکین نے بھیجا تھا ابو سفیان کو مدینہ طیبہ، معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے، کوئی معاہدہ پہلے سے چل رہا تھا، ختم ہونے کے قریب تھا، یا مشرکین نے اس کی خلاف ورزی کر دی تھی، وہ ٹوٹنے کے قریب تھا۔ اب اس معاہدے کی دوبارہ نئے سرے سے کیا کرنی ہے؟ تجدید، کہ جنہیں ہم معاہدے میں کار بند رہیں گے۔ اب اس بات چیت کرنے کے لیے کسے بھیجا گیا؟ ابو سفیان کو۔ وہ مکہ سے گئے جی مدینہ طیبہ، بات چیت ہوئی، معاہدے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو ان کو خیال آیا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے
اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا تو امی حبیبہ سے بھی مل لوں. سیدہ رملہ امی حبیبہ ان کا لقب ہے اور رملہ ان کا نام ہے. تو بیٹی سے مل لوں, جاتے جاتے آیا ہوا ہوں. اب والد کے دل میں یہ تمنا ہوئی, عرصے تک بیٹی کو نہیں دیکھا تو بیٹی کو مل کے چلا جاؤں. اب بیٹی کہاں پہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اب بیٹی سے ملنے کے لیے والد آ گیا. جی ایمان کی پختگی دیکھیے گرانے کی. یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے نا, پھر قرآن پاک نے کیا کہا, یہ وہ لوگ ہیں یہ ہدایت کے سب سے اوپر والے درجے میں پہنچ جاتے ہیں, جنہوں کیا کہا وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم ان کے دلوں پہ جو ہے وہ ایسا اپنا جو ہے وہ ایمان کا سکہ جما دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اب انہیں اسلام سے واپس پھیر سکتی نہیں ہے. نہ دنیا کا کوئی لالچ, نہ دنیا کا کوئی ڈر, کچھ بھی انہیں نہیں ہٹا سکتا. یہ پکے ہیں, اور کتنے پکے ہیں اب سیدہ ام حبیبہ کا آپ اندازہ کر لیں. والد آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, بیٹی نے آگے دروازہ کھولا. والد اندر تشریف لے گیا, حضور نہیں تشریف فرماتے وہاں پہ. اب بیٹی نے دروازہ کھولا, کمرے میں والد پہنچ گیا, خیر خیریت ہوئی. اب جب چرپائی پہ بیٹھنے لگا نا تو اس چرپائی کے اوپر جو بستر بچھا ہوا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہی پرانی سی چادر مبارک کہ جس پر ساری کائنات کی عظمتیں اور دولت قربان کی جا سکتی ہے. وہی پرانا سا ایک کمبل ہے. کبھی اللہ کے نبی اس پہ نماز پڑھتے تھے, مصلی کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا تھا. سردی ہوتی تو اللہ کے نبی اوپر بھی اوڑھ لیتے تھے, اسی کو بچھا کر اللہ کے نبی اس پہ آرام بھی فرماتے تھے. وہی پرانا تھا وہ بستر جو ہے وہ بچھا ہوا تھا. اب والد بیٹھنے لگا تو بیٹی نے بازو سے پکڑ کے روک لیا, ٹھہریے ابھی نہیں بیٹھنا. اب وہ کھڑا ہو گیا, پھر سیدھے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے بیٹی. اب جب ابو سفیان کھڑا ہوا نا تو بیٹی نے وہ بستر اٹھایا, بند کیا, طے کیا, اٹھایا, ایک سائڈ پہ رکھ دیا, کہا کہ اب بیٹھو. اب یہ کیا معاملہ ہے, یہ الٹا نہیں ہے بھئی. گھر میں والد آئے تو بیٹی کیا کرتی ہے, دوڑ کے جاتی ہے, ٹھہرے ابو جی نہ بیٹھیں. پہلے وہ تلائیاں رضائیاں بچھاتی ہے, پھر تلائی بچھانے کے بعد کیا کرتی ہے, تکیہ لا کے رکھتی ہے, پھر سلام, ادھر بیٹھیں جی. آدمی کہتا رہے نہیں بس نہیں ضرورت بیٹا چھوڑو, لیکن وہ اسی طرح ہی کرتی ہے. پھر یہاں کیا ہوا, بالکل اس کے الٹ. تلائی پہلے کی بچھی ہوئی ہے, بستر مبارک پہلے کا بچھا ہوا ہے, والد بعد میں آیا ہے, بیٹھنے لگا ہے, بازو سے پکڑ کے روک لیا, نہیں ٹھہریے. اسے کھڑا کیا اور بستر اٹھایا, پھر کہا کہ اب بیٹھو. اب ذہن میں بات تو آتی تھی یہ کیا ہو گیا ہے. تو ابو سفیان نے پوچھا بیٹا یہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے, تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا, تو مشرک ہے. انما المشرکون نجس, اور میرے پاک پیغمبر کے بستر پر کوئی کافر نہیں بیٹھ سکتا. جب تک تو پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھے گا نا تو پیغمبر کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکے گا. اس لیے میں نے بستر اٹھا لیا ہے. اب وہاں دیکھنے والا کوئی تھا, اور پھر اللہ کے نبی دیکھتے تو اللہ کے نبی خوش ہوتے. یاد رکھیے گا میرے نبی کا یہ اخلاق اور یہ کردار نہیں ہے کہ کافر بھی آئے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے, نہیں. یہ تو اس عورت کی اپنی ایمانی غیرت ہے اور جذبہ ہے, ایمان کی پختگی ہے. ورنہ اللہ کے نبی بھی اس بات سے روکتے نہیں. خود اللہ کے نبی نے غیر مسلموں کے لیے اپنے بستر بچھائے ہیں. وہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر جو ہے وہ مہمان بنا. کہیں دور سے کسی دیہات کا کوئی آدمی آیا, ایک تھیلا اٹھایا, وہ مسافر ہوں. اللہ کے نبی نے اس کو اپنے حجرے میں اپنا مہمان بنا لیا, اس کو کھانا دیا, اس کو لیے اپنا بستر بچھایا. اور رات کو کیا ہوا کہ رات کو صبح جانے سے پہلے اس نے آقا کائنات کے مبارک بستر پہ پیشاب کیا ہے. اور پھر اس ڈر سے کہ میری ذلت ہوگی, پکڑا جاؤں گا یا مجھے کچھ کہیں گے یا ماریں گے, تو اس ڈر کی وجہ سے اس نے کیا کیا, جلدی میں اندھیرے میں ہی نکلا اور اجرے سے باہر نکل کے چلا گیا بھاگ کے. اب پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس نے تو گندگی کر دیا بستر پر. صحابہ کرام کو بھی پتہ چلا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کو صاف کریں, بستر کو دھو دیں اس کو, اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, یہ میرا مہمان تھا, اس کا بستر میں اپنے ہاتھوں سے خود دھوؤں گا. یہ میرے نبی کا کردار ہے, یہ ان کے اخلاق ہیں جی, یہ ان کی عظمت ہے. اب کیا ہوا, اس میں بھی اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی تھی نا کہ میرے نبی تو نے خود ہی دھونا ہے, اور اس کا صلہ کیا ملنا ہے وہ ابھی نظر آ جائے گا. اب چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پانی لیا لوٹے میں اور اس بستر کو دھونے لگے, پانی ڈالنے لگے, اتنے میں جو ہے دیکھا کہ وہ آدمی پھر واپس آ گیا.
اور واپس کیوں آیا ہے؟ وہ جو تھیلا تھا نا وہ بھول گیا جلدی میں، ڈر کے مارے جو نکلا نا تو جلدی میں وہ تھیلا ہی بھول گیا۔ اب تھوڑا آگے چل کے اسے خیال آیا تو واپس آ گیا، واپس آیا دیکھا کہ حضور وہ بستر کو دھو رہے ہیں، اور لکھنے والے سیرت نگاروں نے لکھا کہ یوں لگتا تھا کہ وہ بستر کو نہیں اس کافر کے دل کو دھو رہے تھے۔ اب جیسے وہ قریب آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ تو بعد میں، لیکن پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے اخلاق دیکھیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے نبی کے بستر میں بیٹھ جاتا تو یہ جو کفر کی نجاست ہوتی ہے یہ نجاست حکمی ہے، یہ نجاست ظاہری نہیں ہے، حکمی ہے۔ بستر پہ کافر کے بیٹھنے سے بستر ناپاک نہیں ہوتا، لیکن سیدہ ام حبیبہ کی محبت ہے اور عشق مصطفیٰ ہے، ایمان کی پختگی ہے کہ باپ بھی غیر مسلم ہو تو اس کے پیغمبر کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، وہ دو باپ بیٹی ہیں اور اللہ کی ذات بس دیکھ رہی ہے، لیکن اتنے پختہ ہیں وہ اپنے ایمان میں۔ جب اس بیٹی کی یہ کیفیت ہے، پھر اس کا جو والد ہے کلمہ پڑھا اس کی وہ کیفیت ہے، اب سیدہ ہند جی ہیں اس کی یہ کیفیت ہے، تو جس نے بھی میرے پیغمبر کے سامنے آگے کلمہ پڑھ لیا نا تو وہ پختہ ہیں۔ اب یہ کہنا یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے، وہ ڈر کے مارے مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کلمہ یوں پڑھا تھا، یوں کیا تھا، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ اسلام کے اندر جو ہے یہ بہت خطرناک ہیں، اس سے بندے کا اپنا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ سیدہ ہند ہے، جہاد میں بھی ساتھ شریک ہوتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنگ یرموک میں خود بھی گئی ہیں، دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے گئی ہیں، اور اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گئی ہیں، اپنے داماد کو بھی ساتھ لے کے گئی ہیں، یہ سارے کے سارے جہاد میں شریک ہوئے۔ اور یہ سیدہ ہند سن 14 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اسی دن سیدہ ہند کی وفات ہوئی ہے، دونوں کا جنازہ ایک ہی دن ایک وقت میں ادا کیا گیا۔ تو یہ والدہ ہیں کس کی؟ سیدنا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ دو شخصیات کا تعارف، والد کا اور والدہ کا کچھ تعارف آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب ان کا بیٹا ہے کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے فضائل، ان کا تعارف قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ